الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب جو اگلے 45 منٹ ہیں اس میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ اس میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ 45 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے 45 سال بھی کم ہے، لیکن ابھی ہے کہ وہ 45 منٹ میں نے وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو کچھ سلائڈس پہ آپ کے سامنے آتا رہے گا، لیکن میری گزارش ہوگی کہ جو میں موٹی موٹی چیزیں اس میں سے اہم واقعات جو آپ کے سامنے ان کا ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ خصوصاً جو ہے نا اس پہ توجہ کریں کہ جو میں گفتگو کروں۔ سلائڈس تو ایک وہ مقصد ہیلپ کے لیے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کسی سلائڈ کے اندر ہم کھو جائیں اور اصل جو تسلسل ایک نقشہ ذہن میں قائم کرنا ہے اس کا وہ رہ جائے۔ تو اب اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں، میں یہ گزارش کروں گا، جب آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور جہاز ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز آتی ہے کہ کیبن کریو پلیز ٹیک یور سیٹس۔ تو اب میں گزارش کروں گا کہ جو ہماری انتظامیہ بھی ہے یہ بھی ذرا اگر بیٹھ جائے کرسیوں پہ تو فائدہ ہو جائے گا، ذرا ہل جل بھی کم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو بھی 45 منٹ میں کچھ سیرت کا ایک نقشہ جو ہے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اگلی جو گفتگو ہے ہماری وہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے گی۔ تو گزارش ہے کہ نشستوں پہ پلیز تشریف لے آئیں۔ تو یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں ان کا خلاصہ اصل میں مطلوب ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس سے پہلے کے واقعات کی طرف جائیں یا اہم چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں۔ سب سے پہلے ذرا عرب کا ایک جغرافیہ میں چاہتا ہوں اگر آپ اس پہ ایک نظر ڈال لیں۔ یہ آپ کو مکہ مکرمہ جہاں نظر آ رہا ہے، یہ جگہ مکہ مکرمہ جہاں پہ یہ چھوٹا سا خانہ کعبہ کی میں نے تصویر لگائی، اور اوپر آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے۔ تو بس یہ کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرق مغرب شمال جنوب میں کیا تھا، یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ مکہ المکرمہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس کے اوپر شمالی سائڈ پہ مدینہ ہے، اور اس سے مزید اوپر شمال میں جائیں گے تو وہاں پہ شام ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں فلسطین بھی ہے، ارض مقدس بھی ہے۔ اور اس کی جنوبی سائڈ پہ آ جائیں نیچے کی طرف تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یمن، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جب آپ اس کی مغربی سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کو مصر نظر آ رہا ہے، افریقہ نظر آ رہا ہے، اور اسی میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیچے کی طرف یہاں پہ حبشہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بحیرہ احمر ہی ہے، ریڈ سی ہے جس کو کراس کر کے ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی۔ اس طرح مشرقی سائڈ پہ آ جائیں تو مشرقی سائڈ پہ آپ کو یہ یہاں پہ خلیج فارس جہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اوپر عراق، یہ سارا ایران عراق وغیرہ یہ اس دور میں پرشین امپائر تھی۔ اور اسی سے آگے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح مکہ کے مشرق میں یہ ہم بلوچستان، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل ایکسٹریم مشرق کی طرف رائٹ سائڈ پہ، یعنی کہ تو یہاں پہ یہ بلوچستان پاکستان بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہ کہ ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ اوپر کی طرف مکہ سے اوپر مدینہ شمال میں، اور شمال سے اسی سائڈ پہ پھر تبوک بھی ہے، اسی سائڈ پہ خیبر بھی ہے، اسی سائڈ پہ شام بھی ہے، اور اس کی مشرقی سائڈ پہ پرشین امپائر تھی، اور اس کی مغربی سائڈ پہ ریڈ سی ہے، ادھر ہی جدہ کا ساحل لگ رہا ہے، اور پھر اسے آگے کراس کریں تو دوسری طرف افریقہ اور مصر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر نیچے کی طرف جو ہے وہ یمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بس تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور جو آپ کو اس سے واضح ہو جائے گی کہ اسی پورے بڑے میپ کو زوم آؤٹ کر کے یہ دکھایا گیا ہے، یہ اوپر والے چھوٹے باکس میں جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، چونکہ سلائڈ میں شغال میں تھوڑا سا کٹ رہا ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف افریقہ، ایک طرف ایشیا، اور ایک طرف یورپ۔ تو مکہ مکرمہ اس وقت کی جو متمدن اقوام تھیں تو مکہ کو اس اعتبار سے جغرافیائی اعتبار سے بھی جغرافیکلی بھی ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ تو اس اعتبار سے مکہ ایک آئیڈیل جگہ کی حیثیت رکھتا تھا جغرافیہ کے اعتبار سے۔ دیگر وجوہات بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ آپ وسلم کی بعثت کیوں کی گئی مکہ میں، لیکن جغرافیائی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اگر دنیا کی ہدایت کا ایک مرکز قائم کرنا ہو تو مکہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی دنیا کا سینٹر بنتا، تقریباً سینٹر کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی، اب یہ کہ اس وقت یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی دنیا کس قسم کے حالات کا شکار تھی، یہ کوشش کروں گا 2 منٹ کے اندر ہم اس سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، خلاصہ ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو رہی ہے تو دنیا اخلاقی اعتبار سے، مادی اعتبار سے نہیں، اخلاقی اعتبار سے دنیا سخت ترین زوال کا شکار تھی. اہل کتاب یعنی کہ بنی اسرائیلی جو تھے، ان میں یہ اپنی کتاب میں تحریفات، جو ان کا بہت بڑا جرم ہے، اپنی کتاب میں تحریف کر چکے تھے، اور یہ کہ انسانیت کے درجے سے گزر، کیونکہ اللہ پہ جھوٹ باندھا نا، اس سے بڑا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اللہ پر جھوٹ باندھ کے تو ظاہر بات ہے انسان تو وہ کتے سے بھی بدتر ہو گیا. اور پھر یہ کہ بت پرستی، حالانکہ اہل کتاب ہے لیکن بت پرستی ان میں آ چکی تھی. اور یہ کہ جو سب سے بڑا شرک ہے، شرک بالذات، وہ بھی اہل کتاب اس کا شکار تھے. عزیر علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عیسائی کہتے ہیں. تو یورپ کے اندر چلے جائیں، یورپ جو ہے یہ دور جاہلیت سے گزرا تھا. یورپ کی اس وقت ڈارک ایجز چل رہی تھی، اور یورپ میں یعنی کہ علم و فن کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اور یورپی بالکل وحشی درندوں کی طرح جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اور ان میں یہ بت پرستی اور توہمات پرستی یہ عام تھی. اور یہ جو پادری ہیں جس کا ذکر بھی پچھلے لیکچر میں بھی آیا، جو ان کے راہب تھے، پادری تھے، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ دکانیں کھل گئی ہیں، تو انہوں نے بھی مذہب کے نام پہ دکانیں کھولی ہوئی تھیں، یعنی کہ اہل کتاب میں ان میں بھی یہی معاملہ چل رہا تھا. انگلینڈ اور فرانس کی طویل جنگ بڑی مشہور ہے، اس دور سے بھی گزرے ہیں یہ، اور مذہب بیزار معاشرہ تھا. اوورآل دیکھیں تو مذہب بیزار معاشرہ تھا، جو وہی کی اصل تعلیمات ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں. اور پولزم جو ہے، اگر عیسائیوں کی بات کریں تو پولزم اس کی جگہ لے چکا تھا، اور اس پولزم کے جعلی عقائد کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لینا اور کفارے کا عقیدہ، اس کی وجہ سے یہ خرافات کا شکار ہو چکے تھے. ایران میں آ جائیں تو ایران کے اندر مزدقیہ کا ایک کالا قانون تھا. اس کے تحت یہ کہ زن اور جو زمین ہے اس کو یہ مشترکہ ملکیت قرار دیتے تھے. اخلاقی یعنی کہ آپ یہ کہیں اخلاقی اعتبار سے بہت گراوٹ تھی. اور آتش پرستی، یہ جو آگ کی پرستش ہے، یہ فارس کے اندر ہوتی تھی، زوروں پہ تھی. ہندوستان میں آ جائیں، یہ جو ہمارا ایریا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا اس کو جس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، یہ ہندوستان تھا. تو ہندوستان میں ایک بام مارگی فرقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے بڑا ڈومینیٹ کرتا تھا، اور یہ بت پرستی اور مندروں کے اندر بت بھی اور تمثیلیں بھی اور فحش تصویریں وغیرہ یہ وہاں پہ لگائی ہوتی تھیں. تو یہ ادھر ہندوستان کا حال تھا. چین میں چلے جائیں، چین کا تو جو ہے وہ بیڑا غرق تھا. یہ لوگ اپنے بادشاہ کو گویا خدا کا درجہ دیتے تھے، ارواح پرستی کا شکار تھے، روحوں کی پرستش اس قسم کے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کنفیوشس کے متعلق، جو سمجھا جاتا ہے کہ چین کے اندر اس نے بڑے ریفارمز کیے ہیں، اخلاقی اس کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ ابھی تک کنفیوشس بھی چین میں نہیں آیا تھا اس وقت. تو چین والے بھی جو ہیں وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے. مصر میں آ جائیں، افریقہ والی سائڈ پہ چلے جائیں، مغربی سائڈ جو ہے، مصر کے اندر جو عیسائیت ڈومینیٹ کرتی تھی، کرسچینٹی. لیکن وہ جس طرح آج ہم فرقہ بازی کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں بھی آج بھی فرقے ہیں، لیکن اس وقت ان کی فرقہ بازی بڑے عروج پہ تھی. اور جیسے آج ہم وہ گردنیں کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں مسلک کے نام پہ، تو یہ اس وقت ان کا حال تھا کہ وہ اپنے مسلکوں کی بنیاد پہ، اپنے فرقوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے جانی دشمن جو ہے وہ جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. تو بڑے شدت پسندی تھی ان میں، ان کے فرقوں کے اندر. تو یہ اچھا، یہ تو ہو گیا آس پاس کے احوال. یورپ بھی اوپر آ گیا، شمال کی سائڈ پہ، ادھر افریقہ آ گیا مغربی سائڈ پہ. اور اگر چلے جائیں مشرق میں، آپ نے ہندوستان اور چین کا حال دیکھ لیا. اب اگر دیکھیں عرب، تو عرب کا قیاس کر لیں کہ یہ عرب میں یہ جتنی برائیاں دنیا کے اندر تھیں، یہ ساری کی ساری عرب سرزمین عرب میں موجود تھیں. عرب یہ ہے کہ ان برائیوں کا گڑھ تھا. ایک تو یہ کہ عرب میں اہل کتاب بھی تھے، اور یہودی تو کئی سو سال سے آباد ہوئے ہوئے تھے یثرب کے اندر آ کے، عیسائیت بھی تھی کچھ، اور پھر اس کے علاوہ ملک دہریے بھی تھے جو کسی خدا کے تصور سے عاری تھے. اور پھر اسی طرح مذاہب پرستی بھی تھی، پتھروں کی اور جناب درختوں کی، سورج چاند کی پرستش، یہ بھی ہوتا تھا. اور بت پرستی، تو بت پرستی جو ہے وہ تو عرب، یہ مکہ جو ہے وہ اس کا گڑھ تھا. یہ تو ہم سے ڈھکی جو 360 بت جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ہی رکھے ہوئے. تو ان کی اچھا، پھر یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک طویل عرصے سے عربوں کے اندر کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، کئی سو سال سے عربوں کے اندر کوئی نبی بھی، اس کی وجہ سے ان کی اخلاقی گراوٹ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے، یعنی کہ جو آپ کہیں کہ جو برائیوں کا کی جو گڑھ ہے، بت پرستی کا جو گڑھ ہے، اس گڑھ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہیں سے اصلاح کا آغاز ہوگا. آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہی میں مبعوث فرماؤں. اللہ نے اس جگہ کو پسند فرمایا، تو وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی. پھر عربوں کی جب پولیٹیکل حالت ہے، اس پہ بس ایک ہی بات ہے کہ عربوں کے اندر کوئی سینٹرل حکومت نہیں تھی. یہ جو خاص طور پہ سرزمین حجاز ہے، کوئی مرکزی نظام حکومت نہیں تھا. قبائلی زندگی تھی، قبیلے آزاد تھے، خود مختار تھے، اور اپنے اپنی جو ہے وہ پروٹوکولز تھے، اپنی قبائلی حمیت کی خاطر سب کچھ کر جاتے تھے. تو جب کوئی مرکزی حکومت نہ ہو، حکومت کی رٹ نہیں ہوگی، جب حکومت کی رٹ نہیں ہوگی تو جس کا جو جی چاہے کرے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز چاہے والا جو ہے وہ وہاں پہ ماحول بند، تو خود سر ہو چکے تھے، بہت خود سری ان کی جو ہے وہ حد سے، وہ کبھی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو وہ کئی سو سال ان کی، وہ کئی سال جو ہے ان کی ڈیکیڈز لڑائیاں چلتی رہتی تھیں. بت پرستی، جس طرح بت پرستی صرف مکہ میں نہیں تھی،
مقصد یہ کہ بت پرستی پھیلی ہوئی تھی, جگہ جگہ استھان تھے بتوں کے, جگہ جگہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے, اور لگتا ایسے ہے کہ ایک بت کی ڈمیز بھی ہوتی تھی, وہ ایک سے زیادہ جگہ اس کی پرستش کی جاتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ان سارے کے باوجود اب اللہ تعالیٰ نے چنا تو بہرحال ان عربوں کو ہی نا دین کی خدمت کے لیے, اور سابقون الاولون بھی وہی ہیں, اور اس امت کے جو ہے وہ اسلاف جو ہیں وہ بھی ہمارے وہی ہیں. چنانچہ ان عربوں کی کچھ کوالٹیز بھی تھیں, وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ وہ ان کی صداقت تھی, سچے تھے, اور یہ کہ بڑے بہادر تھے, تکلف نہیں تھا, یعنی بناوٹ نہیں تھی, جس کو کہنا بناوٹ نہیں تھی, اس سے وہ پھر فیاض تھے, لٹاتے تھے. اور حافظہ ایسا تھا کہ معروف ہے کہ وہ انصاب بھی ان کو اپنے گھوڑوں کے بھی نسب یاد ہوتے تھے, اپنے تو یاد ہی ہوتے تھے, پھر وہ پورے دیوان اپنے شعروں کے یاد کر لیتے تھے. ایفائے عہد, جو بات کر لیتے تھے غلط بات یا صحیح بات, اس سے قطع نہ اس پہ وہ جم جاتے تھے. تو یہ ان کے اندر کوالٹی تھی, اور غیرت و حمیت تھی. پھر یہ کہ وہ جو ان کی زبان تھی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام اس زبان میں نازل فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے پسند کیا, وہ ان کی عربی زبان تھی, اور بڑی فصیح و بلیغ زبان. اور اللہ کی آخری کتاب کے لیے اللہ نے اپنے اس آخری کلام کے لیے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے اسی عربی کو پسند فرمایا. تو یہ استقامت بھی تھی, پرزیویرنس بھی تھی ان میں, تو یعنی کہ اپنے جس کام پہ لگ گئے تو بس لگ گئے. تو ان اوصاف کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالش کیا ہے. یہ دور جاہلیت میں یہ اوصاف تو ان میں موجود تھے, انہی کو پالش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب کے لیے ایک عظیم الشان جو جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی, کہ جس جہاں پہ ایک مسلمان تھا تو آج 1.5 ارب مسلمان, ٹھیک ہے. یہ اسی انقلاب کی بدولت ہوا نا, کہ جو چند سو صحابہ یا آپ یہ کہ چند ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھ پہ برپا ہوا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب فرمایا, اس سرزمین کو. تو اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا ان حالات کا شکار ہے اخلاقی طور پہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مشن رسالت قرآن کے اندر بیان فرمایا 3 جگہ پہ, سورہ صف میں بھی, سورہ توبہ میں بھی, اور سورہ فتح میں بھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدی یعنی قرآن حکیم دے کے اور دین حق دے کے, یہ اسلام دے کے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس کو دنیا کے تمام ادیان کے اوپر, تمام سسٹمز آف لائف کے اوپر, جتنے بھی نظام ہے زندگی ہیں ان کے اوپر اس کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور ایک جگہ فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا, اور اللہ اس بات پر بطور گواہ کافی, کوئی مانے نہ مانے, اس میں ہیلے جوتے کرے, اس میں کوئی اور ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرے, لیکن یہ کہ وکفیٰ باللہ شہیدا, اللہ اس بات پر بطور گواہ کافی ہے. اور اللہ تو بطور گواہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو بھی اللہ نے اس پہ گواہ بنا دیا کہ وہ یہی کام تھا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, یہی کام تھا جس کو صحابہ نے اپنی زندگیوں کا مشن بنایا, اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور خلافت راشدہ وہ اس پر بہت بڑی گواہی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا چیز لے کے آئے, اتر کر, جس کو کہا حالی نے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ حالی کا شعر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب غار ہرا میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں سے, تو وہ کیا چیز تھی کہ وہ جو لے کے آئے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, کہ عرب جو ہے وہ پورے کا پورا ہل کے رہ گیا. تو عرب کی زمین تو پہلے ہلی, اس کے بعد پھر بالآخر وہ اچھی خاصی دنیا بھی ہلا دی. وہ خلافت راشدہ میں جائیں تو آدھی دنیا بھی ہلا دی, ٹھیک ہے جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ تھا اس کے بارے میں آپ نے پہلے بات کی بھی ہے, مختصراً ہم اس سے گزر جاتے ہیں 2-3 سلائیڈوں میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ تھا وہ توحید تھا. ایک ورڈ میں بیان کریں تو وہ توحید تھا. اور یہ وہ توحید, وہ ون ورلڈ آرڈر ہے کہ جو بش کے والد صاحب نے پیش کیا تھا USSR کی ڈس انٹیگریشن کے بعد ارلی 90s میں. لیکن یہ کہ وہ اس نے کہا تھا ون ورلڈ آرڈر, ٹھیک ہے. اور آج ون ورلڈ آرڈر کے لیے وہ تمام وسائل کو بروئے کار لائے ہیں. انہوں نے ان ارتھ اس وقت کیا تھا, لیکن کام تو اس پہ ظاہر بات ہے بہت پہلے سے کر رہے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1450 سال پہلے میں بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول کو, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو گلوبل رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ گلوبل رسول ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی پھر کیا ہے؟ وہ گلوبل دین ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کو پورے گلوب پہ جو ڈومینیٹ ہونا ہے یہی ون ورلڈ آرڈر ہے. اور یہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی پتہ لگ گیا کہ یہ ون ورلڈ آرڈر اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا. تو اس ون ورلڈ آرڈر کا جو نظریہ تھا, جس کی بنیاد پہ اس ون ورلڈ آرڈر نے نافذ ہونا ہے, جو اس کا مرکز و محور ہے, وہ نظریہ توحید ہے. اور اس میں توحید سے ہمارے ذہن میں وہی عقیدہ توحید آ جاتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے, رکوع نہ کیا جائے, اللہ کے سوا مانگا نہ جائے, قبروں پہ نہ جایا جائے, مزاروں پہ جو ہے وہ دعائیں نہ کی جائیں جا کے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعائیں نہ کی جائیں. تو یہ سارے ہمارے تصورات ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں. لیکن اس کی جو انقلابی ڈائمنشن ہے جس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ انسانی حاکمیت اور خلافت. بات اس پہ پہلے ہو بھی چکی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, اللہ حکم دینے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. جبکہ انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل,
کہ جناب یہ انسان ہے جو کہ فیصلہ کریں گے. اور اس میں پہلے کیا تھا؟ پہلے امپائرز تھیں, ان کے اوپر ایمپررز ہوتے تھے. اور جناب جس طرح فرعون نے کہا تھا انا فقال انا ربکم الاعلی, اس نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں بھائی, سب اسباب میرے اختیار میں ہیں تو میرا حکم چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ, اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے اس کو پہلوں اور اگلوں پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر شیطان نے جو ہے وہ دیکھتے ہیں دنیا چلی شیطان نے اب ایک نیا پھندا پھینکا, لوگوں میں شعور آ گیا, لوگوں نے کہا کیا یہ کچھ رائل فیملیز ہیں جو ہمارے اوپر حکومت کرتی ہیں. تو شیطان نے کہا نہیں, ایک نیا اس نے راستہ دکھایا. اس نے کہا تم لوگ خود حکومت کرو, تم اپنے نمائندے چنو, وہ اسمبلیوں میں جائیں گے, تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے. تو یہ رائل فیملیز کی حکومت ختم. چنانچہ ہوا یہ کہ وہ لوگوں نے اپنے ووٹ کو, جس کو ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, تو وہ ووٹ کو عزت اس انداز سے دینا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں. تو لوگوں کی مرضی کے مطابق لوگوں نے اپنے نمائندے چنے, ان کو پارلیمنٹس میں بٹھایا. ایک جمہور کا جو ہے وہ مغربی جمہوریت کا تصور سامنے آیا, اور اس مغربی جمہوریت میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے چونکہ اپنی مرضی سے چن کے نمائندے بھیجے ہیں, ان لوگوں کو اختیار یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں, یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے. بادشاہ سلامت تو اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے تھے, اب یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے. گویا ایک فرعون نہ رہا, سارے کے سارے فرعون ہو گئے, پوری عوام ہی فرعون ہو گئی. انہوں نے کہا جی ساڈی مرضی. ٹھیک ہے جی, تو وہ مرضی اب مختلف شکلوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے, معاشرتی سطح پہ بھی ہوتا ہے, معیشت کی سطح پہ بھی ہوتا ہے. معاشرتی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, تو یہ ہے کہ ہمارا ووٹ ہماری مرضی, تو فیصلے کرو, ہمارا قانون چلے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا تصور دیا کہ اللہ کا قانون چلے گا. اب یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کانسیپٹ پیش کرتے ہیں توحید کا سیاسی جو تصور ہے, وہ توحید کا یعنی پولیٹیکل سطح پر جو توحید کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا حکم چلنا چاہیے. اور انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. بھائی تم خلیفہ ہو, تم نائب ہو, جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی تنفیذ کرو. یہ توحید کا پولیٹیکل تصور ہے. اور توحید کا جو اکنامک تصور ہے, وہ اکنامک تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. ملکیت کس کی؟ وہ ہے ہی اللہ کی, کریشن ہی اللہ کی, ملکیت بھی اللہ کی, وہ اللہ ہی کا. ٹھیک ہے, ہم خود کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم خود اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف جانا. ٹھیک ہے, تو یہ انسان کیا کہتا ہے؟ خاص طور پہ کیپٹلزم کی بات, کیپٹلزم کھتی ہے بھائی تمہارا سرمایہ جو مرضی کرو. اب وہ جب میرا ہو جاتا ہے تو میں پھر اس میں سے 2.5% کیسے دے دوں, میں اس میں سے کسی اور کو کیسے دوں؟ وہ کھوپڑی میں بات آتی نہیں بھائی, یہ تو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ یہ اس کے مقابلے میں اسلام جو تصور پیش کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے میری ملکیت, تو اس کے مقابلے میں جو اسلام معاشی سطح پر نظام پیش کرتا ہے, یا توحید کا معاشی سطح پر توحید کیسے پینیٹریٹ کرتی ہے, وہ کہتی ہے تمہارا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ امانت ہے. اب امانت جس نے دی ہے, جس نے تمہیں امین بنایا, اب اس نے جو دائرہ کار تمہارے لیے مقرر کیا اس کے اندر تم اس کا تصرف کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اگر آ جائے سوشل لیول پہ آ جائیں, سوشل سطح پر آ جائیں, معاشرتی سطح پہ, تو اس میں جو توحید تصور پیش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمام کے تمام انسان, گورا ہے کہ کالا ہے, عربی ہے کہ اجمی ہے, جو مرضی زبان بولنے والا ہے, جس مرضی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے, آزاد ہے کہ غلام ہے, وہ سارے کے سارے مخلوق کس کی ہیں؟ وہ ایک خالق کی مخلوق ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور اگر ذرا اس سے ذرا نیچے آئیں, بلکہ کافی نیچے آئیں, تو وہ اولاد کس کی ہیں؟ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے, وہ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. اس حوالے سے تمام انسان بنیادی طور پر ان کے رائٹس برابر ہیں, کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں. یہی چیز رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دی تھی, اور یہی چیز ہے جو قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. ہاں, اللہ کے نزدیک اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ تقویٰ کی بنیاد پہ. بھائی تمہارے رنگ و نسل اور یہ تمہارے اختیار میں تھوڑی تھا, تم امریکہ میں پیدا ہو کے پاکستان میں پیدا ہو, چین میں پیدا. تو یہ توحید کی کامل معاشرتی مساوات کے بنیادی رائٹس سب کے سیم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس سطح پر توحید آ کر اس کا اعلان کرتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو نظریہ لے کے آئے ہیں, یہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے ہاتھی, عرب کی صوت ہادی, عرب کی سرزمین جس نے ساری ہلا دی, یہ وہ اصل میں کانسیپٹ تھا کہ جس نے ان کی جو ہے بالکل تصورات کو اور ان کے شب و روز کو اور ان کی سوچ تک کو چینج کر کے رکھ دیا, اور تمام ان نظام ہائے زندگی کے اندر ریولیوشن برپا ہوئی. تو اب اس کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اب دعوت کا آغاز ہوتا ہے, جس کا ہم نے بھی احاطہ کرنا ہے انشاءاللہ, تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا دیا. اس کو آپ دیکھیں گے, جو واقعات کی ترتیب آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی اختصار کے ساتھ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت اس طرح پھیلی ہے. دعوت کس طرح پھیل رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور جو بالکل کلوز سرکل ہے آپ کا, ان کو آپ نے خفیہ طور پہ دعوت دی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنی قوم اور قبیلے کو دعوت دی ہے, دعوت کو یعنی مکہ کے اندر کھولا ہے آپ نے. اس کے بعد شہر کے جو اطراف و جوانب ہے اس میں آپ کی دعوت پھیلنی شروع ہوگی. لوگ آ رہے ہیں مکہ, حج تو ہوتا تھا, اس طرح تجارتی قافلے بھی آتے تھے, دعوت پھیلنی شروع ہوگی. اس کے بعد پھر عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں ان تک وہ دعوت پہنچتی ہے, اور یہ مدنی دور میں ہم آ جائیں.
اور اس کے بعد پھر کہ دنیا کی تمام اقوام کے اوپر وہ یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ جو اہم اقوام تھیں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی خطوط بھیجے ہیں. یہ آپ وسلم کی بعثت کے تقریباً 20 سال بعد کا واقعہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں 7 ہجری کے سٹارٹ میں. اس وقت آپ کی دعوت گلوبل ہوئی ہے, گویا باقاعدہ طور پہ آپ نے اس کو گلوبل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ہم یہ اس ترتیب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت اسلام کی دعوت اس طریقے سے پھیلی. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ مکی دور ہے آپ کی جو نبوی زندگی ہے آپ وسلم کی, اس کو دو بڑے بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے. مکی دور کی 3 تقسیمیں ہیں جو آپ کے سامنے. اسی طرح مدنی دور پہ جب آئیں گے تو میں آپ کے سامنے 3 تقسیمیں رکھوں گا. جو اس کا ہر مرحلہ ہے جس کو آپ کہیں کہ اس کا جو سب سٹیج ہے مکی دور کی, مکی دور کے 3 مراحل, اور ہر سٹیج دوسری سٹیج سے ممتاز ہے کسی نہ کسی وجہ سے. وہ وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں. سب سے پہلی جو وجہ ہے, سب سے پہلا جو آپ کا مکی دور کا فیز ہے وہ 3 سال پر مشتمل ہے. 1, 2 اور 3 نبوی. ان 3 سالوں میں آپ نے اپنی دعوت کو خفیہ رکھا ہے اور پس پردہ رہ کے دعوت کا کام کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ پہلی کیا ذہن میں آ سکتی ہے انسان اگر وسوسے کا شکار ہو جائے کہ جی بزدلی تھی نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, وہ بزدلی ہرگز نہیں تھی. اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر لوگ عام طور پہ مزار پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں اور ادھر سے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ وہاں جائیں اور جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ سب کچھ شرک ہے اور یہ جناب سجدہ بھی حرام ہے اور یہ جسے مانگنا بھی قبر والے سے حرام ہے اور یہ سب حرام, تو آپ اچھی خاصی دھلائی کروا کے آئیں گے. بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ اس مزار کے ساتھ دوسرا مزار آپ ہی کا بن جائے. مقصد اس کا بھی امکان, لیکن آپ یہ پہلے دن اکیلے جا کے وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتے. حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ لوگوں کو مارک کریں, ان کو علیحدہ علیحدہ دعوت دیں اور پھر ان کے ذریعے سے لوگوں میں آہستہ آہستہ بات پھیلائیں, تاکہ جب آپ جس دن وہاں یہ کھڑے ہو کے اعلان کریں تو کم از کم آپ کی حمایت میں کوئی 30-40 لوگ اٹھیں, ہاں بھائی بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, تو کسی کو آپ پر ایک دم ریٹیلیٹ کر کے آپ کی گردن اتارنے کا موقع نہ مل سکے. تو یہ وہ حکمت تھی. چنانچہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سالوں میں کچھ دعوت کا کام کیا, جس کے نتیجے میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو ایک جماعت جو ہے وہ تیار ہوئی, چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی, اور غالباً اس کی تعداد 100 سے بھی کم ہے, 40-50 لوگ ہیں اندازہ یہ. اس جماعت نے کیا کیا تھا؟ اچھا, یہ جماعت قریش کے کئی قبیلے تھے نا, جیسے بنو ہاشم ہے, بنو مطلب ہے, اس طرح دیگر قبائل. یہ جو قریش کے جو چھوٹے چھوٹے کئی قبیلے تھے, چھوٹے بڑے, ان میں وہ تقریباً ہر قبیلے کے اندر کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ان کے نام لینے کی خیر ابھی وقت بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ دوسرا مرحلہ جو ہے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے 4 نبوی سے. 4 نبوی سے لے کے یہ مرحلہ جاتا ہے 10 نبوی کے مڈ تک, تقریباً 10 نبوی کے مڈ تک. یہ جو اگلے سال ہیں اس کے متعلق, اور تیسرا مرحلہ جو ہوگا وہ 10 نبوی کے مڈ سے لے کے ہمارا جائے گا ہجرت تک. تو اس میں آپ دیکھتے جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے 3 نبی کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے, اس کا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا ہے کہ دعوت کو اللہ کا حکم آ گیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سورۃ الشعراء کی آیت آئی, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں, یعنی دعوت اوپن کر دیں. یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو بلایا اور ان کو دعوت کی, اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی بات کرنے لگے, تو ابو لہب نے بات پکڑ لی, آپ نے پھر رہنے دیا. کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد آپ نے پھر اپنے خاندان کو جمع کیا اور ان کے سامنے آپ نے توحید کی, آخرت کی اور رسالت کی دعوت رکھی. اور اس پر ابو لہب نے کہا کہ تو نے ہمارا وقت برباد کیا, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب نازل کر دی. تو یہ وہ ہے, یہ 4 نبی کا سمجھے واقعہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب دعوت اوپن ہوگی. مشرک مکہ والوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان کے لیے تو بے دین ہو گئے, اور ان کے لیے تو ان کے بتوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر بہت بڑا اعتراض آ گیا, ان کے دین پہ حملہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ بم پھٹا جب مکے کے اندر, تو اب یہ کہ وہ فوری طور پہ ریٹیلیٹ بھی نہ کر سکے, کیونکہ انہیں پتا تھا یار کہ ابو بکر صدیق بھی کھڑا ہے, یہ عثمان بھی کھڑا ہے, یہ دیگر صحابہ سعید بن زید بھی کھڑا ہے, تو ان کو پتہ ہے یار یہ صحابہ ہے, اور خواتین بھی ہیں کچھ, تو ان کو پتہ ہے یار یہ تو گھرانوں میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. چنانچہ اب یہاں سے اب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی جماعت پر باقاعدہ مظالم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. 4 طرح کے جو ہے وہ محاذ آرائی, مختلف یہ مظالم چلتے رہے, لیکن 4 طرح کی محاذ آرائیوں کی صورت بنی ہے. ایک یہ تھا کہ وہ ہنسی ٹھٹھا تحقیر مذاق اڑایا جانے لگا مسلمانوں کا, یہ کیا. اور پھر ایک جیسے آپ کا مذاق, آپ کو براہ راست مذاق کا نشانہ ہے, آپ کو ساحر کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا کہ یہ جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ تو مجنون ہے, یہ تو پاگل ہے, نعوذ باللہ, یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو کذاب ہے. اب وہ جن کو الصادق الامین کہہ رہے ہیں, پچھلے سال جن کو الصادق الامین کہہ رہے ہیں, اور اس سوسائٹی کے سب سے معتبر انسان, تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اسی طرح آپ کی جو تعلیمات ہیں قرآن کو, یعنی کہ وہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, آپ ڈکٹیشن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ آ کے بیان کرتے ہیں, تو پہلوں کے افسانے کس سے کہانیاں بیان کر رہے ہیں. اسی طرح یہ کہ شکوک و شبہات کا نشانہ بنایا گیا تعلیمات کو. پھر یہ ہوا کہ آپ پہلوں کے افسانے تھے ان سے کمپیریزن کیا گیا, اور اسی میں یہ ذکر آتا ہے نظر بن حارث کا, کہ نظر بن حارث نے بھی وہ جو ایک لونڈیاں پالی ہوئی تھیں, جن کے ذریعے وہ جو کہ جہاں رسول کی دعوت دینے جاتے تھے پیچھے لونڈیاں بھی بھیج دیا کرتا تھا, وہ جا کے گانے باجے بجا کے لوگوں کا دل بہلاتی تھیں تاکہ اسلام کی طرف مائل نہ ہو.
اور رستم اسفندیار کے قصے سنایا کرتا تھا، سیکھ آیا تھا، تو یہ سنا کے تاکہ یہ کہ لوگوں کا دھیان قرآن کی دعوت کی طرف. آج یہ کام نذر بن حارث والا کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے. ہمیں ان چیزوں میں الجھایا ہوا ہے. کوئی جناب ارطغرل دیکھ لو اور فلانا دیکھ لو اور وہاں دیکھ لو، وہاں سے قرآن سے اسلام نہ دیکھنا، سیرت سے اسلام نہ سمجھنا. ارطغرل دیکھ کے تمہیں جو ہے وہ اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور جناب تم یہ کہ گانے باجے اور ڈرامہ سیریل اور جناب فلمیں اور یہ مطلب جو آپ یہ اور پب جی اور جو کچھ، تو یہ نذر بن حارث آج ہمارا میڈیا. اور اسی طرح ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں جیسے لوگ رسول اللہ کو چھوڑ گئے تو اس کے بھی ہمیں کوئی ہوش نہیں قرآن سیرت اور کہ رسول کا مشن کیا تھا اور آج وہ کام کس نے کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چوتھی جو کوشش ان کی ہے، یہ مختلف ٹائم فریم کی کوشش، یہ ساری اکٹھی نہیں ہو رہی، وہ ہے سودے بازیاں. انہوں نے رسول میں ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی ہے مختلف موقعوں پہ، جس کو قرآن نے کہا ودو لو تدھنوا فیدھنون. یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، تھوڑا کچھ آپ چھوڑیں، کچھ لے دے والا معاملہ کر لیں. تو یہ سودے بازیوں کی کوشش ہوئی ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو یہ کوششیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بتا دیا کہ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں خصوصاً کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ورنہ بڑے بڑے کمپرومائز انہوں نے بڑی بڑی چیزیں آپ کو آفر کی ہیں رسول اللہ کو. یہ بھی ہے تو جہاں مظالم ہے، ٹھٹھا ہے، تحقیر ہے، شکوک و شبہات ہیں، وہاں یہ ڈیلز کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسمانی پرسیکیوشن یہ بھی صحابہ پر شروع ہوگی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں کارگر نہیں ہو رہی اس طرح کی، انہوں نے پھر یہ طے کر لیا کہ اب ہم اس جماعت کے اوپر جو جسمانی ٹارچر کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. چنانچہ جو با اثر قبیلوں کے مسلمان لوگ تھے ان پر تو ان کا قبیلہ ہی جو ہے وہ ٹارچر کرتا تھا، ان کے رشتے، کیونکہ وہ اگر ان پر دوسرا قبیلہ ٹارچر کرے تو لڑائی شروع ہو جائے. قبائلی عصبیت بھی تو تھی. اور جو کمزور مسلمان ہوتے تھے، بلال حبشی جیسے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جیسے، ان کے اوپر جو ہے ہر کوئی ان کو جو ہے وہ اس طرح اس کے ظلم کا نشانہ بناتا تھا کہ اس کی آپ نے واقعات سنے ہیں. ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں بیان کرنا. تو یہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم شخصیت تھی اس سوسائٹی میں کہ کسی کو شروع میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو جو شروع میں ہاتھ اٹھانے والا شخص تھا وہ ابو لہب ہی تھا، یہ آپ کا چچا. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کے کنکریاں مارتا تھا اور بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا جب آپ دعوت کے لیے نکلتے تھے. تو بہرحال یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کی چادر، گردن میں چادر جو ہے وہ بل دے کے اس حد تک اس کو مروڑا گیا کہ آپ کی جو لگتا تھا سانس ہی نکل جائے گا. ابو بکر صدیق نے انٹروین کیا اور خود مار کھائی پھر بہت. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر واقعات ہیں. اونٹ کی اوجڑی جیسے آپ پہ پھینک دی گئی، اور اس طرح ابو جہل آپ کا سر کچلنے کے لیے پتھر اٹھا کے چلا تو جبرائیل السلام بیچ میں انٹروین کر گئے. تو یہ یعنی قتل کا منصوبہ وہ آخر میں نہیں بنا صرف جا کے، وہ قتل انہوں نے پہلے بھی اٹیمپٹ کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، اب سر پہ پتھر مارنے کا کیا مقصد ہے سجدے میں؟ قتل ہی کرنا چاہتا ہے نا. تو یہ تو کوئی آخر مکی دور کے آخر کا واقعہ تو نہیں ہے، یہ تو بیچ ہی کا واقعہ. تو بہرحال یہ مظالم جب بڑھتے گئے تو پھر ہجرت افشا ہوتی ہے. 5 نبوی کے اندر 2 دفعہ ہجرت افشا ہوئی. پہلی دفعہ تقریباً 16 مرد و خواتین نے ہجرت کی، اور دوسری دفعہ رسول اللہ نے اجازت دی تو تقریباً 100 کے قریب جو ہے مسلمان مرد و خواتین نے 5 نبوی میں حبشہ کی جانب ہجرت کی. اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی ہیں، کئی صحابہ ادھر ہی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ 6 نبوی کے اندر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ ذرا بڑے شجاع قسم کے لوگ تھے تو اس سے اسلام کو کسی قدر تقویت حاصل ہوئی. بہرحال اب یہ مکہ والوں نے ایک نیا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور 3 سال کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو محصور ہونا پڑا. انہوں نے مسلمانوں کے بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ 2 قبیلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مین قبیلے ہیں قریش کے اندر، ان کے خلاف انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، چاہے اس قبیلے کا مسلمان ہے یا مشرک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کوئی رشتہ داری، کوئی لین دین، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دو. اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر انہوں نے یہ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ یہ چلا 3 سال، 6، 7، 8 اور 9، پورے 3 سال جو ہے نبوت کے اس میں نکلے. اور اس میں وہ حالت بھی آئی ہے کہ پتے کھا کھا کے گزارا کرنا پڑا. اور ان لوگوں نے، لیکن چونکہ قبائلی عصبیت تھی تو چاہے اس قبیلے کے مشرک بھی تھے، انہوں نے اس بائیکاٹ کو برداشت کیا. لیکن یہ کہ اب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے کتنے سلیم الفطرت ہے نا، تو آپ کے دماغ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، آپ کی سوچ، آپ کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا کہ یہ میری وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہو رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں اور بھوک اور بالکل جو قطع تعلق ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ وہ 3 سال کے بعد پھر معجزانہ طور پہ وہ اس معاہدے کو کھا لیا گیا، خانہ کعبہ میں کیڑوں نے چاٹ لیا. معاہدہ یہ ختم ہوتا ہے، 10 نبوی سٹارٹ ہوتا ہے. اب 10 نبوی میں کیا ہوتا ہے؟ 10 نبوی کے اندر ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا ہیں اور قریش کے سردار ہیں اور بڑے انفلوئنشل شخص ہیں، رسول اللہ کی بچپن میں کفالت کی ہے، انہوں نے گو کہ اس روایات سے پتہ لگتا ہے اسلام قبول نہیں کیا آخر دم تک، لیکن رسول اللہ کی پروٹیکشن دیتے تھے رسول اللہ کو پوری. اب 10 یہ شیب ابی طالب میں جو محصور بھی ہوئے، اس سے بھی بڑی کمزوری ہوگی ان کو. بہرحال یہ کہ چند مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول کی 25 سال رفاقت میں رہیں اور انہوں نے رسول اللہ کا ان 10 سالوں میں 10 سال گزر چکے ہیں نبوت کے، پوری طرح اپنے مال سے اور مورلی سپورٹ دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور پھر یہ کہ ان جو یہ مصائب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر قریش نے ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بدتمیزیاں کی ہیں کہ اس کے پہلے وہ اس کی جرأت نہیں کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ در پہ مصائب کی وجہ سے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، غم کا سال. یہ 10 نبی جو ہے عام الحزن ہے. پھر یہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آپ یہ کہیں کہ اگلا فیز سٹارٹ ہوتا ہے، تیسرا فیز. پہلا 3 سال خفیہ دعوت،
اگلے یہ والے جو سال ہیں 10 نبی کے مڈ تک 4 نبی سے لے کے یہ دعوت اوپن ہوگی مکہ کے اندر اور یہ مظالم کا سلسلہ شروع. اور اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے دعوت کا. دعوت پھیلتی ہے. وہ پھیلتی کس طرح ہے کہ رسول یہ پہلا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے بنفس نفیس مکہ سے باہر گئے ہیں پہلی دفعہ کہ اس دعوت کو کسی اور کے سامنے پیش کیا جائے. مکہ والے تو مان نہیں رہے, اور وہ ہے سفر طائف. چنانچہ آپ طائف گئے ہیں, اور طائف والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے یہ کیا کہ جب رسول اللہ طائف سے نکلے نا, ایک شخص نے بھی دعوت قبول نہیں کی, بلکہ ادھر کے سرداروں نے رسول اللہ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا, تالیاں مار رہے ہیں, گالیاں آپ یہ کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں, سیٹیاں مار رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ پتھر بازی ہو رہی ہے. اور رسول اللہ کا اتنا خون نکلا کہ آپ کے جوتے جو ہیں آپ کے نالین مبارک وہ خون میں لتھڑ گئے. خون میں لتھڑتے کب ہیں جوتے؟ آپ سوچیں نا جسم سے کتنی بلیڈنگ ہے. زید بن حارثہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں, اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو بھی بہت پتھر پڑے. ان کو بچا رہے ہیں, لیکن ایک شخص کتنا بچائے گا پتھروں سے, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ یہ سفر طائف کا یہ رسپانس ہے. اب آپ سوچیں کہ اس سے واپسی پہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ سوچیں مکہ آ کے آپ کو پناہ لے کے انٹر ہونا پڑتا ہے کہ ایک مشرک کے پاس, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس پیغام جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں میں پناہ دیتا ہوں. پھر آپ سوچیں مکہ میں کتنے ہیوی ہارٹ کے ساتھ انٹر ہونا پڑ رہا ہے. لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آفرز کی. ایک تو اللہ نے جنوں کی جماعت بھیجی جس نے اسلام قبول کر لیا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا, ملک الجبال نے آ کے کہا آپ حکم دیں تو بستی کو پیس کے رکھ دوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ رحمت اللہ عالمین, آپ سے فرمایا کیا خبر کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے کسی کو ہدایت دے. آئیے آپ کے فرمان عائشہ کا مفہوم. تو یہ آپ نے وہاں پہ ان کے لیے دعائے رحمت ہی کی نا. اور پھر یہ کہ آپ سب ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر مکہ میں انٹر ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے اب دعوت کا کام کرنا ہے. اب مکہ والوں کی سوچیں کہ اب مکہ والوں کو پتہ ہے نا کہ طائف گئے تھے اور واپس آئے ہیں, ناکام ہو گئے, بظاہر ناکام ہو گئے. اب مکہ والوں کی آپ سوچیں کہ ان کی اذیت رسانی میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہوگا. بہرحال اس موقع پہ اب جو ایک اور اہم واقعہ جو اس کو کہا جاتا ہے کہ مکی زندگی کے آخری دوری کا واقعہ ہے, مکی زندگی کا آخری فیز ہے نا, آخری 2-3 سال, اس میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. راتوں رات آپ کو لے جایا گیا, آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کرا کے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. یہ اسراء جس کو سورہ اسراء کا آغاز بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, وہ آپ کو لے جائے گا, اور پھر وہاں سے آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ سیڑھی لٹکائی گی جس سے آپ آسمانوں کا سفر کیا. تو یہ اسراء اور معراج ہے. اب اسراء اور معراج میں ویسے تو اس کے بہت سارے معجزات ہیں, لیکن اس دعوت کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو اس میں 2 اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس اسراء اور معراج کے حوالے سے سورہ اسراء ہے قرآن حکیم میں. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہلی آیت میں اسراء کا ذکر کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اسراء معراج کا ذکر ہی نہیں کیا. معراج کا ذکر تو قرآن میں آپ یہ کہیں کہ بہرحال وہ کچھ آیاتوں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ان میں معراج کی طرف اشارہ ہے. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا واقعہ پہلی آیت میں اس کی طرف اشارہ کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً بنی اسرائیلیوں کا ذکر کر دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی چارج شیٹ گنوائی کہ تم نے یہ بدماشیاں کی تھی, میں نے تم پہ یہ عذاب لایا, تم نے یہ بدماشی کی, میں نے تم پہ یہ عذاب لے کے آیا. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ قرآن ہے کہ جو اب سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب اسراء کا واقعہ پھر بنی اسرائیلیوں کی طرف کلام کا رخ موڑ کے ان کی جرائم بتائے ان کو, اور بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا تھا, اب اگر تم دوبارہ کرو گے میں تمہارے ساتھ یہی کروں گا. اور پھر اللہ نے کہا یہ اب قرآن آ گیا, یہ بشارت دے رہا, ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف آ گیا کہ دیکھو اب اس جو اللہ, اور دیکھیں لے کے بھی کدھر گئے ہیں, لے کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ, سیدھا آسمان پہ بھی تو لے کے جا سکتے تھے. مسجد اقصیٰ لے جانا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اب اور پھر یہ کہ یہودیوں کو معزول کیا جا رہا ہے اس امت مسلمہ کے منصب سے, بنی اسرائیل کو, اور اب ایک نئی امت برپا کی جا رہی ہے, اور یہ اس منصب کو جو انسانوں کی امامت کا منصب ہے اس کو فائز کیا جا رہا ہے. اور مسجد اقصیٰ میں جانا اور تمام انبیاء کی وہاں پر امامت کروانا, یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ میں تو بعثت ہو رہی ہے. وہ دین ابراہیمی کا ایک عبادت کا مرکز یہ مکہ, اور دوسرا مرکز کون سا ہے جہاں اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا تھا وہ فلسطین, بیت المقدس. یہ دونوں مراکز اب دین ابراہیمی کے کس کے تحت دیے جا رہے ہیں؟ اس امت مسلمہ کے تحت دیے جا رہے ہیں. یہ جو لوگ آج کہتے ہیں یہ یہودیوں کے پاس رہنے تو یہ ان کا قبلہ ہے, تو یہ ہمارا قبلہ ہے, یہ ہمارے پاس, تو پتہ نہیں کہاں سے وہ فلسفہ نکال کے لائے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. پھر دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسی سورہ اسراء میں 3 اور 4 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سوشل کمانڈمنٹس دی ہیں, معاشرتی احکامات دیے ہیں. ابھی تک مکی صورتوں میں توحید, رسالت, آخرت اس پہ فوکس ہے. معاشرتی احکامات کس لیے دیے؟ اب آپ کو معاشرتی احکامات دے دیے جائیں تو اب معاشرہ بھی تو چاہیے جہاں پہ آپ ان احکامات کی تنفیذ کر سکیں نا. اس کا مطلب ہے سورہ اسراء اور معراج کے واقعے میں یہ بھی اشارہ کر دیا اللہ نے کہ اب آپ کو ایک ایسا معاشرہ ملنے والا ہے ان قریب کہ جہاں پر آپ جو احکامات آپ کو اللہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں آپ ان کو بتدریج ان کا نفاذ کر سکیں. تو گویا اس میں اب اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک بیس کیمپ ملنے والا ہے, ایک سرزمین میسر آنے والی ہے جس کو آپ اسلام کا بیس کیمپ بنا کے وہاں سے اس ریولوشن کو آپ سرزمین عرب پر جو ہے وہ برپا کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اشارے اللہ تعالیٰ نے کر دیے.
اچھا اس کے بعد پھر مکہ یہ آپ سے جو ہے وہ 11 نبی جب چڑھتا ہے تو اس کا موسم حج آتا ہے. 11 نبی کا اینڈ ہے نا, موسم حج اینڈ میں ہوتا ہے, ذی الحج میں اینڈ ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ جب بھی حج والے آیا کرتے تھے قافلے تو آپ دعوت کے لیے جاتے تھے. اس سال گئے تو یثرب کے سے 6 لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قبیلہ خضرج سے تعلق رکھتے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے واپس جا کے دعوت کا کام کیا. جب اگلا سال آیا 12 نبی کا موسم حج آیا, 12 نبی اب ختم ہو رہا ہے, تو اس کے اندر یثرب سے لوگ آئے اور 12 لوگ آئے, جن میں 5 وہی تھے, 7 نئے تھے. اس میں اوس کے لوگ بھی تھے کچھ. تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ کے ساتھ, جنہوں نے پہلے کیا ہوا تھا 7 مزید نے اسلام قبول کر لیا یا مسلمان ہو کے ہی آئے تھے. اب انہوں نے یہاں سے رسول اللہ پہ ایک بیعت بھی کی. اس کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے, بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. اس پر انہوں نے رسول اللہ جو بیعت کی اس میں سوشل قسم کی اس کی دفعات ہیں, یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, توحید ہو گئی. پھر چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا, اولاد کو قتل نہ کرنا, کوئی بہتان نہ باندھنا, اور ہر بھلی بات میں رسول اللہ کی فرما برداری کرنا. یہ گویا آپ کہیں کہ سوشل کمانڈمنٹس ہیں جن کے اوپر بیعت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے ان کے ساتھ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. ان کو بھیجا, انہوں نے جا کے خوب دعوت کا کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو دعوت تھی اس میں برکت رکھی, اور رسول اللہ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اکثر انصار کے گھرانے ہیں جن میں اسلام پھیل چکا ہے. اور وہاں پر جناب یہ واپس آتے ہیں 13 نبی کا, اگلے سال 13 نبی ہے, 13 نبی کے موسم حج سے پہلے یہ واپس آ کے رسول اللہ کو پوری رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے وہاں پہ, اور ان کے انصار کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگلا جب 13 نبی کا موسم حج آ جاتا ہے, اس 13ویں نبی کے موسم حج میں اب آتے ہیں تقریباً 70+ مسلمان آتے ہیں, جو چھپ چھپا کے آپ یہ کہیں کہ وہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں, وہ آ جاتے ہیں اور آ کے حج کے قافلوں میں شامل ہیں. اب رسول اللہ کی ان سے خفیہ ملاقات طے ہوتی ہے, 12 ذی الحج کو یہ ملاقات ہوتی ہے, اور اس ملاقات کے اندر رسول اللہ ان سے ایک عہد و پیمان ہوتا ہے, ایک بیعت ہوتی ہے. اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے, دوسری بیعت عقبہ. اس کے اندر اب اس کی دفعات اگر آپ دیکھیں تو چستی اور سستی ہر حال میں سنو گے اور مانو گے. ٹھیک ہے. تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. اب مال خرچ کرنے کا بھی ذکر آ گیا, انفاق مال سے بھی کرو گے, بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گیا, اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرو گے. جو لوگ جو مرضی کہہ دیں تم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی, اور جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. اب یہ انفاق فی سبیل اللہ آ گیا, مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی. اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سوشل کمانڈمنٹس نہیں ہے, اب یہ ایک عسکری معاہدہ ہو رہا ہے گویا, اور یہ ایک سیاسی تعاون بھی ہے, عسکری تعاون بھی ہے, اور اللہ کے رسول مانا نا انہوں نے. اب اللہ کا رسول مان کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے آئیں ہمارے پاس. تو وہ یہ اب یہ گویا ایک پورا ایک جو ہے وہ پیکٹ ہو رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ. اب یہ عقبہ کی گھاٹی ہے جہاں پہ بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی. اب ہجرت ہوتی ہے. ہجرت مسلمانوں نے تو پہلے ہی کرنی شروع کر دی. رسول اللہ اس وقت تک جگہ نہیں چھوڑ سکتے جب تک رسول کو اللہ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت آتی ہے تو آپ یہ سفر کا مہینہ ہے 14 نبی کو اس میں ہجرت ہو رہی ہے. اس 14 نبی کو ہم یکم ہجری کہتے ہیں پھر, کیونکہ اس میں ہجرت ہو گئی تو اس کو 14 نبی نہیں کہا جاتا, یکم ہجری. تو یکم ہجری کے اندر ابھی رسول نے ہجرت کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن 8 ربیع الاول کو کہا جاتا ہے یکم ہجری, اب ہم اس کو کہیں گے. اس میں آپ پہنچ گئے قبا کے اندر. پھر قبا میں کچھ دن قیام فرما کے پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے. مدنی دور کو اب 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مدنی دور کا جو پہلا حصہ ہے یہ جو ہے یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف خوب جو ہے وہ فتنے برپا کیے گئے ہیں. اب اس میں اندرونی طور پہ بھی رکاوٹیں ہیں اور بیرون سے بھی بہت بڑی بڑی تھریٹس ہیں. یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہ مدینہ آ گیا اور سکون ہی سکون ہے, آپ کو لگے گا کہ مکہ سے زیادہ یہاں پہ پرابلم بن چکی ہے ایک اعتبار سے. اچھا یہ مرحلہ چلتا ہے, یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے مدنی دور کا, یہ چلتا ہے صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر ہوئی ہے جا کے, اس وقت پر جا کے منتج ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ اب صلح حدیبیہ میں بت پرست کی عادت ہے جو مکہ کی, اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر 8 ہجری رمضان تک تقریباً 2 سال کا یہ مرحلہ ہے, اس میں پھر فتح مکہ تک یہ مرحلہ ہے. اس کے بھی ہم انشاءاللہ اختصار سے دیکھ لیتے ہیں. اور اسی مرحلے میں پھر وہ دعوت گلوبل ہوئی ہے, رسول اللہ نے اپنی دعوت کو مختلف امپائرز کی طرف بھی بھیجا ہے. تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں اس عرب کے اندر انقلاب برپا ہو گیا ہے. اب لوگ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ جوگ در جوگ وہ ایک داخل ہو رہے ہیں اسلام میں, ایک پوری ریاست جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے عرب کے اندر. اور اسی مرحلے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ تبوک بھی ہے, اس میں جو ہے وہ حجۃ الوداع بھی ہے, اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وصال ہے 11 ہجری میں جا کے, ربیع الاول 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو اب یہاں پہ اگر مدنی زندگی میں آئیں تو دیکھیں کہ یہاں پہ اب جو آپ کے بڑے بڑے جو قومیں ہیں جو جن کو آپ کو سابقہ پیش ہے, ایک تو صحابہ ہیں, صحابہ کے 2 گروہ ہیں, ایک انصار ایک مہاجرین ہیں. اب مہاجرین آ رہے ہیں لٹے پٹے آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کی سیٹلمنٹ وہ بھی ایک بڑا انپورٹنٹ ٹاسک ہے جو فوری طور پہ آپ نے کرنا ہے. پھر یہ کہ ان لوگوں کی تربیت, اپنے صحابہ کی تربیت کرنی ہے کہ اس ریولوشن کو انہوں نے برپا کرنا ہے. اس جماعت کی تربیت نہیں کریں گے, ان کو قرآن سے وحی کے ساتھ مربوط نہیں کریں گے, تو ان کے اندر وہ ایمان اگر جڑیں پکڑے گا تو وہ کام کیسے کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو مدینہ کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
پھر یہ ہے کہ دوسرے ادھر وہ باشندے کہ جنہوں نے اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا، ان کو ہم کہیں گے مشرکین مدینہ، مدینہ کے مشرک لوگ جو ابھی تک شرک پہ قائم ہیں۔ تیسرے ہیں یہودی، یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے یہاں پہ موجود تھے، ایک بنو قینقاع تھا، بنو قینقاع والے اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے مدینہ کے باشندوں کے، تو یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو قینقاع والے یہ خزرج کے الائز تھے، اور یہ جو باقی دونوں تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ اوس کے الائز تھے، اور یہ یہودی جو آج یہ کام کرتا ہے نا یہ اس وقت بھی کرتا تھا، یہ ان کو آپس میں لڑواتا تھا۔ یہ جو اسلحہ بنانے کی انڈسٹری تھی یہ مدینہ کے یہودیوں کے پاس تھی، یہ جناب وہ زرہیں اور جناب تلواریں شلواریں نیزے شیزے بنایا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ ان کو جنگوں پہ قرضے بھی دیتے تھے کہ لڑو۔ اوس اور خزرج کی بڑی مشہور لڑائیاں، ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ایک جنگ باس بڑی مشہور ہے جو ان کی ہوئی تھی، تو یہ خوب ان کو لڑوایا کرتے تھے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا وار اگینسٹ ٹیرر، یہ والی انڈسٹری انہوں نے خوب چمکائی ہوئی تھی اس دور میں بھی، اور سود خور بھی اسی طرح تھے۔ اوس اور خزرج نے ان کے بڑے سودی قرضے اٹھا رکھے تھے، ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے، اور یہ کہ یہودیوں کا اپنا جو کلچر تھا نا وہ عربوں والا ہو چکا تھا، سال سے سینکڑوں سال سے یہاں پہ تھے، چنانچہ یہ عربوں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کی زبانیں رشتہ داریاں بھی ان کے اوس اور خزرج میں، تو ان کا سب کچھ بالکل وہ عربوں والے حالات تھے، لیکن یہ کہ اپنی جو قبائلی جو اپنی نسلی عصبیت تھی وہ ان کی برقرار تھی، اور وہی اندر خانہ سازشیں اور یہ کہ اسلحے کا کاروبار بھی اور جنگیں کروانا اور سود، یہ ان کا جو ہے خوب ان کی جو ہے وہ ٹاپ کے جو ہے آپ یہ کہیں کہ کام تھے۔ اب رسول اللہ نے جہاں کے جو فوری طور پہ مدینہ میں کام کیا، ایک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، مسجد صرف مسجد تو نہیں تھی، وہ آپ کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور وہ آپ کے کہیں کہ آپ کا مرکز بھی تھا، اور وہ بہت سارے جو کہ مہاجرین تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کا وہ مسکن بھی وہی تھا، تو یہ نہیں کہ مسجد ایک بڑا ایک آپ کہیں کہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل جو انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ۔ پھر مہاجرین اور انصار کی مواخات کرائی، مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے، بھائی بھائی بنایا، اس کے ذریعے سے آپ نے ان کا معاشی مسئلہ سیٹل کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم کام کیا وہ آپ نے میثاق مدینہ کیا ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ، ان کو معاہدے کے اندر جکڑا ہے۔ اچھا اس معاہدے میں دیکھیں تو کچھ شکیں ایسی لگتی ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان میں مسلمان اس میں ڈومینیٹ کر رہے تھے، یعنی کہ یہودیوں کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے ہی آپ سب کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، اور یہودیوں کا کام موڈس اپرینڈی بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی اور کو سامنے لاتے ہیں، خود اتنی جرت نہیں ہوتی ان میں کہ یہ سامنے آ جائیں، تو بہرحال یہ کہ میثاق مدینہ کر کے آپ نے ان کو معاہدے میں باندھا۔ اچھا اب یہ ہوا کہ یہ تو ہوگی اندرونی کام، بیرونی طور پہ سب سے بڑی تھریٹ قریش کو جب پتہ لگا مسلمان بھی نکل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، ہم نے تو قتل کرنا تھا نعوذ باللہ، اب ان کو بڑی تکلیف میں، انہوں نے یہاں کے مشرکوں کو خط لکھا کہ جی اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کا بندوبست کرو، نہیں تو ہم تمہارے پہ حملہ کریں گے۔ اب یہ کہ مسلمانوں کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی کہ مدینے پہ حملہ، مدینے پہ حملہ، مدینے پہ حملہ، چنانچہ یہ تھریٹس ہے، یہ سب سے بڑی اس وقت کی آپ یہ کہیں گے فورن تھریٹ ہے مدینے کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ ان قریش کی ایک چارج شیٹ آپ کے سامنے ہے کہ ان قریش نے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، نفسیاتی حربے بھی آزمائے، ان پہ جسمانی ٹارچر بھی کیے، اب یہ جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی ہتھیار لی ہوں گی، کچھ مسلمانوں کے رشتہ داروں کو بھی نہیں آنے دیا، ان کو ہجرت نہیں کرنے دی، زبردستی روک لیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو ان کو قید کر کے کچھ مسلمانوں کو انہوں نے اذیتیں بھی دیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی ہجرت سے پہلے، یہ ان کی چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے کیا 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 ابھی تک۔ پھر انہوں نے بڑا گھناؤنا سیاسی کردار ادا کیا، کیونکہ عرب کے بت ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، یہ عرب کے اندر بڑی کھڑپینچی تھی، انہوں نے پورے عرب کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اوپر جو مدینے پہ جو امپورٹ ہے مدینے کی اس کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگوا دی کہ مدینے کے اندر کوئی چیزیں جا کے مت بیچو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مدینے کے اندر چیزیں بھیجنی بند کر دی، بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی، اب سب کچھ تو مدینے میں نہیں پیدا ہو رہا، ٹھیک ہے، تو مدینے میں پہلے مہاجرین ہیں، اوپر سے مدینے کے حالات اور ٹائٹ ہو گئے، تو یہ انہوں نے گھناؤنا سیاسی کردار بھی ادا کیا۔ اچھا اس طرح انہوں نے پھر یہ کہ عرب کے جو مشرک تھے ان کو جو ورگلایا، بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو جنگیں کی ہیں وہ تو خیر بعد میں، ابھی یہاں تک آپ دیکھیں ادھر مدینے کے مہاجرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بعد میں حبشہ سے بھی ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہ مدینے کے حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے اس اعتبار سے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ بعد میں جو جنگیں ہوتی ہیں، ابھی جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا الزام اگر آپ کہیں جی مسلمانوں کے سر ڈالیں، پہل مسلمانوں نے کی ہے، یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ جی اسلام میں ڈیفینسو وار ہے، اوفینسو نہیں ہے۔ آپ مختصر وقت میں یہ آپ سے واضح کر دوں گا انشاءاللہ کہ پہلا اقدام مسلمانوں نے کیا اور مسلمان، اچھا یہ میں نے آپ کو جو چارج شیٹ گنوائی ہے قریش کی، اس لیے گنوائی ہے کہ اس بات پہ بھی بیک فٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کیوں قریش کے خلاف پہلا اقدام کیا، اس لیے کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر چکے تھے، اب مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیسے کو تیسا والا بدلہ دیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں قائدانہ رول ادا کیا اور آپ نے بر وقت حکمت عملی سے پھر یہ کہ قریش کو انگیج کیا، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت بھی آ جاتی ہے بر وقت۔ اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ قتال کریں، جن مسلمانوں سے یعنی کہ خام خواہ لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، اور تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کچھ اور آیات بھی آئی ہیں جن کو ہم سکپ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے پروٹوکولز بھی بتائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رکھی بھی نہیں میں نے یہاں پہ ساری۔ اچھا سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا حمزہ ہے جس کو سریہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلا غالباً مہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے،
ٹھیک ہے. اچھا پھر رسول نے کچھ ایسی مہمات بھیجی ہیں جس میں قریش کے قافلوں کو, قریش کے تجارتی قافلے جیسے میں نے آپ کو بتایا شام اوپر ہے تو مکہ اور شام کے درمیان میں مدینہ پڑتا ہے, تو ان کا ٹریڈ روٹ تھا وہ سمندر کے ساتھ ساتھ سے ہو کے جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مہمات بھیجی ہیں صحابہ کی کہ انہوں نے جا کے قریش کے قافلوں کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا, اس کو دکھایا کہ ہم تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے, تو قریش والے جو الرٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. اسی میں پھر ایک غزوہ عشیرہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف, تجارت کا مال ہے, آپ سب گئے کہ اس کو ہم لیں گے اس مال کو قریش کے. اب یہ کہ قریش والے جو ہیں انہوں نے وہ بچ کے نکل گئے. یہی قافلہ جب بعد میں واپس آتا ہے تو اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوتی ہے, وہ آگے دیکھ لیتے ہیں. پھر ایک سریہ عبداللہ بن جہاش ہے, یہ وہ پہلا سریہ ہے کہ جس میں رسول نے کچھ صحابہ کو بھیجا, یہ نخلا تک چلے گئے, بالکل مکہ کے سر پہ سمجھے گویا چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے وہاں کے ایک بندے کو قتل بھی کر دیا اور 2 کو غالباً یہ قیدی بنا کے ساتھ لے آئے, کچھ مال غنیمت بھی لے آئے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ اب قریش والوں کو پتہ لگا کہ مسلمانوں نے تو ہمارا بندہ بھی مار دیا, قیدی بھی پکڑ کے لے گئے اور مال غنیمت بھی جناب یہ ہمارا قافلہ بھی لوٹ کے لے گئے. اب یہ کہ اس کے بعد ان کے اندیشے جو تھے وہ حقیقت کا روپ دھار گئے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عشیرہ والے معاملہ ہوا تھا جس میں شام کا قافلہ بچ کے نکل گیا تھا, وہ قافلہ واپس آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں, یہ 313 صحابہ ہیں جو قافلہ انٹرسیپٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ قافلہ انٹرسیپٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قافلہ تو بچ کے نکل جاتا ہے, لیکن قافلہ جو ابو سفیان ہوتا ہے اس میں وہ میسج بھیج دیتا ہے کہ مکہ میں کہ میرا قافلہ خطرے میں. چنانچہ ابو جہل پھر 1000 کا لشکر تیار کر کے 1300 کا آتا ہے, 300 نکل جاتے ہیں 1000 کا لشکر لے کے, اور بدر میں مسلمانوں کے ان 313 مسلمانوں کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے جو قافلے کے لیے نکلے تھے. یہ پھر وہ یوم الفرقان قرار پاتا ہے. اور غزوہ بدر کے اندر اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر قتال فی سبیل اللہ کو فرض کر دیا تھا, اس سے پہلے اجازت دی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کر دیا تھا اور اس کے لیے موٹیویٹ بھی کیا تھا کہ کرو, اب اللہ کے راستے میں لڑو, ان مشرکوں کو مارو. چنانچہ 2 ہجری رمضان کے اندر یہ غزوہ بدر ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ایک اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ بھی کر دیتے ہیں. قبلہ اول جو بیت المقدس ہے اس کے بجائے اس کو مکہ مکرمہ کر دیا جاتا ہے, اور جو مکہ مکرمہ ہوتا ہے, اب سوچیں وہ مسلمان جو مدینے کے اندر ہے ان کا قبلہ بھی اب کس کے قبضے میں ہے؟ مشرکین مکہ. چنانچہ یہ انقلاب پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا, یہ مسلمان ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے کہ جب تک یہ اپنے بتوں کو, ان کا تو مذہب ہی توحید ہے, ان کا تو دین ہی توحید ہے, تو یہ جب تک یہ اس گڑھ بت پرستی کے گڑھ کو وہاں سے بت پرستی ختم نہ کر دیں اور اللہ کے گھر کو بتوں سے آزاد نہ کروا دیں. چنانچہ اس کے بعد غزوہ بدر ہوتی ہے, اور غزوہ بدر میں اس کو یوم الفرقان ہے, اور 14 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں, اور یہ جناب اللہ تعالیٰ سے فیصلہ فرما دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ مسلمان جو ہیں وہ عروج ملتا ہے مسلمانوں کو. اب یہ اس کے نتیجے میں منافقین کا گروہ وجود میں آتا ہے. مکے مدینے کے کئی مشرک جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی قبول اسلام کر لیتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فائدے کی خاطر اسلام قبول کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو قریش کو مار دے دی. چنانچہ منافقین ایک چوتھا گروہ مدینے میں وجود میں آتا ہے, اور یہ آستین کا سانپ ثابت ہوئے. ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکل کیا, جس پہ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے اس میں آئینہ ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم ان صحابہ والے گروہ میں یا ان منافقین کے گروہ میں. یہ قرآن نے رہتی دنیا تک ہمارے لیے ان آیتوں میں, ان سیرت میں وہ آئینہ ہمارے سامنے کر دیا. اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے, اور غزوہ احد کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس میں ایک چرکا لگتا ہے جس سے جو سیاسی ساکھ بنی تھی تھوڑی سی مجروح ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پھر اس میں مزید کچھ اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر بات پہنچتی ہے. اچھا ان کے دوران میں یہ ہوتا ہے کہ غزوہ بدر اور احد کے درمیان بنو قینقاع یہ میثاق مدینہ کی وائلیشن کرتے ہیں, ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد غزوہ احد اور غزوہ خندق ہے بڑا, پھر کئی تقریباً 125 مہمات ہیں, میں صرف چند کا ذکر کر رہا ہوں. 125 مہمات ہیں تقریباً یہ 10 سال کی مدنی زندگی میں. اب 5 ہجری میں غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یہ غزوہ احزاب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بنو نذیر بھی میثاق مدینہ کی وائلیشن کر دیتے ہیں, یہودیوں کا قبیلہ, اس کو بھی جلا وطن کر دیا جاتا ہے. یہ خیبر میں جا کے ان کے کئی لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مدینہ سے نکل جاتے ہیں. 2 قبیلے نکل چکے ہیں 5 ہجری تک. 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتی ہے. غزوہ خندق میں پورا یہودیوں کی کیمپین کے نتیجے میں پورا عرب چڑھ کے آ جاتا ہے مدینے کو ملیا میٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے تدبیر پر قادر ہے, اپنے کام پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ خندق والا آئیڈیا آتا ہے, اس کے نتیجے میں خندق کھودی جاتی ہے اور ڈیفنس کیا جاتا ہے. چنانچہ کہ غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے مسلمانوں کی سخت آزمائش ہو جاتی ہے, سخت آزمائش ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کریں نا 3000 مسلمان 10-12 ہزار کا لشکر آیا ہوا, تو وہ ڈیفنس ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ وہ پلٹتے ہیں, لیکن بنو قریظہ جو یہودیوں کا آخری قبیلہ مدینے میں, یہ عہد شکنی کر دیتے ہیں, یہ غداری کر دیتے ہیں. اس کی پاداش میں ان کو بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد 600 سے 700 یہودی ہیں جو ایک دن میں قتل کیے گئے مدینہ کے اندر غداری کے جرم میں, تو بنو قریظہ والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 6 ہجری میں اب یہ چونکہ اب غزوہ خندق نفسیاتی جنگ تھی, اس میں اتنی زیادہ براہ راست تو جنگ ہوئی نہیں, چند صحابہ شہید ہوئے ہیں, چند مشرک قتل ہوئے ہیں جو دونوں طرف سے خندق کے آر پار سے ہوتی رہی لڑائی, یا کبھی انہوں نے خندق کراس کر لی. یہ نفسیاتی جنگ تھی. اس نفسیاتی جنگ کے نتیجے میں مشرکین مکہ نفسیاتی طور پہ ہار گئے.
وہ ہار اس طرح گئے, انہوں نے کہا یار پورا عرب جمع کر کے ہم چلے گئے لیکن ہم مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکے, چنانچہ انہوں نے کہا یار اب ان پہ جانا فضول ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق جب کنکلوڈ ہوا تو آپ سب نے فرما دیا, آپ نے فرما لیا عائشہ کا مفہوم ہے کہ اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے, یہ ہماری طرف اب نہیں آئیں گے. چنانچہ غزوہ خندق کے بعد پھر مکہ سے کوئی لشکر نہیں آیا. پھر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ذی القعدہ کے مہینے میں, اور آپ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں, مشرکین مکہ عمرے سے روک دیتے ہیں. وہاں ایک معاہدہ ہو جاتا ہے 10 سال کی جنگ بندی کا کہ 10 سال تک مکہ اور مدینہ والے آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں بھی دیکھیں, اس کی شکوں کا انالیسس کریں تو وہ بھی بیک فٹ پہ آ چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مسلمان اب دین کی دعوت دیں, اس کے لیے مسلمانوں کو آزادی مل جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ اب یہاں سے دعوت کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب مکہ کی مدینہ کی جو جنوبی سائڈ ہے مکہ وہ سیف ہو گئی, 10 سال کی جنگ بندی ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف توجہ کرتے ہیں. چنانچہ ایک تو آپ اس میں امپورٹنٹ کام یہ کرتے ہیں کہ جو ہی 7 ہجری شروع ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی کئی متمدن اقوام کی طرف اپنے سفیر بھیجتے ہیں جو جا کے وہاں پہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ اب گلوبل ہو رہی ہے اسلام کی دعوت اب 7 ہجری میں آ کے, یہ اب عرب سے نکل کے گلوب پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں, کہیں اسلام قبول ہوتا ہے, کہیں نیوٹرل ہوتا ہے, کہیں پہ لوگ جو ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں, تو بہرحال مختلف طرح کے رسپانسز ہیں. یہ پھر محرم 7 ہجری میں آپ خیبر کی طرف جاتے ہیں. خیبر مدینہ کی شمالی سائڈ پہ ہے, اب جنوبی سائڈ سیف ہو گئی ہے, جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے, اب آپ شمال کی طرف جا رہے ہیں کہ مکہ والے حملہ نہیں کریں گے. اب آپ لشکر لے کے جاتے ہیں خیبر میں. خیبر میں یہودیوں کا آخری گڑھ ہے عرب کے اندر. یہاں پہ آپ جا کے پھر اب جو بنو نذیر کے جلا وطن یہودی تھے, انہوں نے جو سازشیں کی تھیں, ان سازشی سانپوں کو کچلتے ہیں. خیبر میں فتح نصیب ہوتی ہے, مال غنیمت بھی ملتا ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد خیبر کے بعد اسی سال 7 ہجری کے ذی القعدہ آتا ہے تو آپ عمرہ قضا ادا فرماتے ہیں. عمرہ قضا کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر رومن امپائر انگیج ہو جاتی ہے. رومن امپائر اس طرح انگیج ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا سفیر بھیجا ہوتا ہے رومن امپائر کی طرف, ان کے ایک فارورڈ ایریا میں ان کا ایک گورنر شرحبیل بن عمر غسانی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیتا ہے. قتل کا مطلب اعلان جنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں تو کوئی ایکشن نہیں لیا تھا, لیکن اب آپ 8 ہجری میں جا کے 3000 کا ایک لشکر تیار کر کے بھیجتے ہیں, اس کے 3 سپہ سالار مقرر فرماتے ہیں, اور وہ لشکر جب وہاں جاتا ہے تو وہ اس لشکر کا رومن امپائر کے ساتھ سامنا ہوتا ہے, اور تینوں سپہ سالار اسلام کے مقرر کردہ باری باری شہید ہو جاتے ہیں. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان ہو چکے ہیں مشرکین مکہ کی اس سے بددل ہو کے, اور جناب وہ اب یہ کہ وہ اسلام ان کے دل میں جاگزین ہو چکا ہے. اب خالد بن ولید اس لشکر میں شامل ہیں, وہ مارکہ موتا سے مسلمانوں کو سیف اینڈ ساؤنڈ واپس لے کے آتے ہیں. یہ رومن امپائر کے ساتھ پہلا باقاعدہ مارکہ ہے مسلمانوں کا جو کہ 8 ہجری کے اندر ہوا ہے, اور 3000 کے مقابلے پہ 1 لاکھ کا رومن امپائر کا لشکر تھا. تو یہ اس کے بعد یہ سمجھے آپ اس کے کہتے ہیں یہ وہ مائل سٹون ہے کہ جس کے بنیاد پہ بالآخر خلافت راشدہ میں جا کے, یہ پہلا مائل سٹون ہے کہ جس کی بنیاد پہ خلافت راشدہ میں جا کے رومن امپائر کلیپس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی, تو مارکہ موتا کے بعد پھر یہ فتح مکہ ہے. 8 ہجری کا رمضان ہے, اس میں فتح مکہ ہے. اس سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی وائلیشن ہو جاتی ہے کھلی مشرکین مکہ کی طرف سے. اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ مسلمان اب ہم پہ حملہ نہ کر دیں, یہ قوت بن چکے ہیں. لیکن وہ آتا ہے ابو سفیان کہ جی معاہدہ دوبارہ سے اس کی تجدید کر لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں. انکار کرتے ہیں تو پھر اب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کے 10,000 کا لشکر ہے کہ جو مکہ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ مکہ بغیر کسی خاص مزاحمت کے مکہ اللہ تعالیٰ فتح فرما دیتے ہیں, فتح یاب کر دیتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر. فتح مکہ کے فوراً اس کے بعد ایکسٹینشن ہے, چند دن آپ قیام کرتے ہیں, آپ حنین کی طرف جاتے ہیں. عرب کے کئی ابھی اکھڑ قبائل ہیں جنہوں نے, کچھ قبائل اکھڑ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, تو ان کے اندر یہ بنو ثقیف والے بھی ہیں, یہ طائف والے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ ایک مارکہ ہوتا ہے حنین کے اندر. حنین کے اندر ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں یہ اکھڑ قبائل بھی دم دبا کے بھاگتے ہیں, اور پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے حنین کی طائف. طائف کے اندر آپ سے تشریف لے کے جاتے ہیں. یہ فتح مکہ کے بعد مدینہ نہیں آئے, یہ مکہ سے ہی آپ آگے جا رہے ہیں. حنین سے آپ طائف جاتے ہیں. طائف میں ایک مارکہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں مکہ کے اندر, کچھ دن قیام کر کے پھر آپ وسلم وہاں سے عمرہ ادا کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے آپ وسلم مدینہ واپس آتے ہیں. مدینہ جب آپ وسلم واپس آ جاتے ہیں, یہ وہ ٹائم فریم ہے کہ اس میں اب آپ وسلم نے جن علاقوں میں اسلام پھیل چکا ہے, یا جن بادشاہوں نے رسول اللہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا, گویا وہ امپائر ہی مسلمان ہوگی یا وہ اسٹیٹ ہی مسلمان ہو چکی, اب وہاں پر آپ وسلم نے اپنے عمال مقرر فرمائے جو جائیں گے زکوٰۃ وصول کریں گے, اور اگر کہیں ذمہ ہے تو ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر غزوہ تبوک ہے, یہ 9 ہجری آتی ہے. اب رومن امپائر کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. رومن امپائر جو ہے وہ عرب کے ساتھ اس کی سرحدیں مل چکی ہیں. اب یہ کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہمارے جو الائز ہیں, ہمارے جو اتحادی ہیں عرب کے قبائل, یہ مسلمانوں کے انفلوئنس میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ نہ مل جائیں. چنانچہ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور رومن امپائر یہ تیاری شروع کرتی ہے کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے. اب مدینے میں اس کی جب اطلاعات آتی ہیں, وقت کی سپر پاور, یہ ایسا ہی ہے کہ اسلام آباد میں آج اعلان ہو جائے کہ جناب امریکہ کا بیری بیڑے آ رہے ہیں, انڈیا میں لگ رہے ہیں, اور اسلام آباد پہ حملہ ہونے لگا. آپ سوچیں اسلام آباد خالی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایسے خالی ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیسے افغانستان پہ جب حملہ ہوا تھا تو یہ سارے قرضائی شرزائی کدھر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کہ یہ حال ہو جائے گا. تو اب مدینہ کے اندر, لیکن مدینہ میں تو اب صحابہ کی جماعت بھی موجود ہے, لیکن منافق بھی تو ہے نا, اور ذوف ایمان والے بھی ہیں. تو چنانچہ یہ کہ کھلبلی مچ جاتی ہے مدینہ کے اندر. بہرحال یہ ہے کہ تیاری تو کرنی ہے,
اب صحابہ کے لیے بھی ایک ہے کہ بھئی رومن امپائر آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہیں. آپ گرمی کا موسم ہے، سامان کی قلت ہے، اور آپ پھر بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تبوک میں جا کے ہم جب فارورڈ ایریا میں جا کے لڑائی کریں گے، ادھر مدینہ آنے کا موقع نہیں دیں گے. چنانچہ لشکر کی تیاری ہوتی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں جہاد کے لیے نفیر عام ہوتی ہے، فرض عین قرار دیا جاتا ہے، ہر مسلمان کے لیے جانا لازم قرار پایا جاتا ہے، جو رہے گا وہ منافق قرار پائے گا. اس میں کچھ ایکسیپشنز تھی 3 لوگوں کی، ٹھیک ہے. چنانچہ یا یہ کہ جو ضعیف تھے یا یہ کہ عذر تھا، جن کے پاس شرعی عذر تھا، تو وہ جناب یہ تبوک پہ نکلتے ہیں مسلمان، بڑی سخت حالت. اور ایسا غزوہ ہے، اس کو جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے. یہ تنگی، اس میں وہ حالت بھی ہوئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک ایک بندے کے پاس ایک اونٹ تھا اور 18 بندے تھے، اور وہ تبوک کا سفر گرمی کا، اور اپنے پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کے وہ نکل رہے ہیں، یعنی جانوں مال، جس کو ہم کہتے ہیں نوکری اور کیریئر قربان کر کے وہ جا رہے ہیں، اپنا کاروبار وہ قربان کر رہے ہیں. اور کھجور چوس کے صحابی دوسرے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے کہ بھئی آگے جا کے جنگ بھی لڑنی ہے، پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے. کھجور چوستے تھے ساتھ والے صحابی کے منہ میں، چوس کے اس طرح سفر کیا، اور یہ تبوک میں گئے. اور جب تبوک میں پہنچے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا کہ رومن امپائر کا جو 40,000 کا لشکر تیار ہوا کھڑا تھا، مسلمانوں کا 30,000 کا گیا. وہ 40,000 کا لشکر رومن امپائر کی جرت نہیں ہوئی، وہ روم کے اندر ہی منتشر ہو گیا، اور گویا انہوں نے یہ جسچر دے دیا کہ ہم مقابلے پہ تبوک میں نہیں ہیں. اس سے مسلمانوں کی سیاسی ساکھ بہت مضبوط ہوئی، اور جو قبائل ابھی تک رومن امپائر کے الائز بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کئیوں نے مسلمانوں کے آگے سرنڈر کر دیا، ان کے الائز بن گئے، یا کہ اسلام بھی کئیوں نے قبول کیا، بہت سارے لوگوں نے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ عرب کے اندر یہ وہ ٹائم ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی کہ اب یہ کہ عرب کے اندر گویا صحیح معنوں میں انقلاب کی تکمیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے، یعنی کہ یہ وہ غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ نے بنفس نفیس شرکت کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بھی آپ نے مہمات بھیجی ہیں، خود نہیں اس میں پھر گئے. اس کے بعد 10 ہجری آتا ہے، تو 10 ہجری 9 ہجری کا ذو الحجہ آ جاتا ہے. اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجتے ہیں، اور اس میں پھر سورہ توبہ کی آیات بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، کوئی مشرکوں کو چند مہینوں کی مہلت دی جاتی ہے کہ نکلو نہیں سے، نہیں تو قتل کیے جاؤ گے. تو چنانچہ گویا بت پرستی کا بالکل الارم بج گیا کہ اب عرب کے اندر کوئی مشرک نہیں رہ سکتا، نکلو یہاں سے. چنانچہ مکہ کے اندر سے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اس یوم حج اکبر کہا گیا اس کو سورہ توبہ میں، اور یہ 9 ہجری کے حج میں اعلان ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے. ابھی تک مہمات جا رہی تھیں مدینے سے باہر، اب اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ سارے ایرو مدینے کے اندر آ رہے ہیں. اب لوگ جوک دو جوک مدینہ آنا شروع ہوتے ہیں، آ کے اسلام کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کئی اسلام قبول کرتے ہیں، کئی جان کے ویسے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ اب اس میں وفد آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں مدینے کے اندر. اس کے بعد 10 ہجری کا جو ہے وہ حج کا سیزن آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا اور آخری حج اس کا اعلان فرماتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج، مسلمان جوک دو تیاری شروع کرتے ہیں، اور 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے یا 1.5 لاکھ کے قریب بھی کہا گیا جو صحابہ کرام اجمعین نے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حجۃ الوداع آپ کا تاریخی حج کیا. ٹھیک ہے جی. حج کی تو ڈیٹیل سے بیان کرنے کا بالکل ٹائم نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حج ہو رہا ہے ذو الحجہ 10 ہجری میں. ذو الحجہ 10 ہجری کے بعد محرم 11 ہجری سٹارٹ ہوگا، اور ربیع الاول 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہے، یعنی کہ آپ سب نے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے یہ حج کیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہ رسول اللہ کے گویا کہ زندگی کے آخری ایام ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ پھر روانہ فرماتے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اس کا امیر مقرر کرتے ہیں، اور یہ اس کو بھیجتے ہیں اس مہم کو رومن امپائر ہی کی طرف. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رومن امپائر سرکش ہوئی ہوئی ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرتی ہے جو اس کے علاقے میں مسلمان. تو رسول اللہ یہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس سرحدی علاقے والے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے ان کو رومن امپائر کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا. ہم جب یہ ریاست جو اب قائم ہو چکی ہے اور جس کا ہیڈ کوارٹر مدینہ کے اندر ہے، یہ ریاست اب مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرے گی. چنانچہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں اب یہ ابھی روانہ ہوتا ہی ہے لشکر کہ پیچھے آپ کے بیماری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اسی بیماری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے آخری دنوں میں بڑی اہم وصیتیں جو ہے وہ امت کو کی ہیں، جس میں خاص طور پہ اپنے زیر دست لوگوں کا خیال رکھنا، اور الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اب جو تمہارے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، اور یہ کہ جو تمہارے زیر دست ہیں. پھر آپ نے یہ بھی انہی آخری دنوں میں ارشاد فرمایا کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ انبیاء کو قبروں کو جو ہے وہ مساجد بنایا، ان پر سجدہ گاہ بنایا. تو یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ نصیحتیں کی ہیں. بار یہ کہ رسول اللہ کا وصال جو ہوتا ہے وہ پھر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ سے ہم خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا بھی سلسلہ رسول کے دور میں شروع ہو گیا تھا. یہ آپ کے سامنے ایک بس اس کے ایک آپ کے سامنے ہے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت صدیقی میں یہ جو سرخ کلر میں لکھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اندر یہ جو ہے جھوٹے نبی جو ہیں اسی دور میں کھڑے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. دجال کذاب.
پھر یہ فتنہ ارتداد کی جنگیں ہیں جو رسول ابو بکر صدیق کے دور میں لڑی گئی ہیں. یہ ابو بکر صدیق کے دور میں فتنہ ارتداد اتنا کھڑا ہو گیا کہ اس دور میں جنگیں لڑی گئیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ آخر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشن اپنا، یہ رسول کا جو مشن تھا، یہ تو چونکہ گلوبل رسول ہے نا جی، بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی، گلوبل رسول ہیں اور گلوبل دین لے کے آئے ہیں جس کو پورے گلوب پہ غالب ہونا ہے. لیکن کیا آپ کی حیات طیبہ میں پورے گلوب پہ نافذ ہو گیا تھا؟ خلافت راشدہ میں بھی پرشین امپائر اور رومن امپائر کلیپس کر گئی، لیکن یہ کہ پوری دنیا پہ تو نہیں آیا. تو اس کا نور توحید کا اہتمام، جس کو اقبال نے کہا کہ نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، تو وہ نور توحید کا اہتمام اپنی اس امت کے کندھوں پہ. جب ختم نبوت کا ذکر آئے تو اس ذمہ داری کو ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ کیا بنتی ہے، وہ رکاوٹ کی طرف میں بس نشاندہی کروں گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری ایام میں آپ سے نے اس میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا. کئی باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. یہ آخری زندگی کے ایام ہے، اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ سے فرماتے ہیں کہ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے. آپس میں تم دنیا کی طلب، حب دنیا تم میں پیدا ہو جائے گی، جس کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، باہمی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، پوری زندگی تم وہ دنیا کا شکار ہو جاؤ گے. چنانچہ اسی کو جو صبح آپ کے سامنے آیات تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. یہ قرآن بار بار ہمیں اس کی دعوت دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولاد کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، تمہیں اللہ کی یاد سے، اس مشن سے تمہیں غافل نہ کر دیں. اور اسی کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ دنیا کی محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے تمہیں زیادہ مرغوب ہو گئی ہیں تو جاؤ پھر تربص میں پڑے رہو، جاؤ پھر تم یہ شک میں ٹھہرے رہو. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آیا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں آپ کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کی اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں فیصلہ فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ کلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر ان کا یہ کلیم ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، پھر میرے نقش قدم پہ چلو. ٹھیک ہے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آخر میں گزارش ہے کہ درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا